اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب کریم نے پہلے تو دو گروہ الگ الگ بیان کیے، ایک منافقین اور ایک مومنین۔ اب ظاہری ہے یہ دونوں گروہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کی کچھ اہم خصوصیات اللہ نے ہمیں بتائی جو آپ نے اس تیسرے خطبے میں پڑھی ہیں۔ کیا تھی؟ اللہ و رسول کے لیے اپنے آپ کو لے کر چلنے والا۔ کل آپ نے یہ پڑھا اس بے کا معنی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا نماز قائم کرنے والا، خوشی سے زکوٰۃ دینے والا، جہاد میں شریک ہونے والا۔ جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے اہم بات کیا؟ خوشی خوشی اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی خصوصیات ہیں مومن کی، اور جس میں یہ خصوصیات نہ پائی جائیں وہ منافقت کے عنصر سے لازماً کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے، ٹھیک۔ یہ پڑھا نا آپ۔ پھر اللہ رب کریم نے اب ایک بنیادی بات بتا دی کہ اللہ کے اور مومن کے درمیان ایک خاص تعلق ہے، ایک عہد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے۔ مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ جی میں ہر حال میں آپ کی اطاعت کروں گا، خواہ وہ میری مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ساری زندگی اپنی صلاحیتیں، اپنا آپ، اپنے ذرائع، اپنے اسباب آپ کے راستے میں لگاؤں گا۔ اب آپ کے راستے میں لگانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ دین کے راستے میں لگاؤں گا، اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا بھی اسی میں ہے، اپنے بچوں کو دین پر رکھنا بھی اسی میں ہے۔ تو اپنی عام زندگی کو اللہ کی رضا کے تحت لانا، یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ جیسے میاں بیوی کا تعلق اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت رکھنا، رشتے نبھانا، بچوں کی پرورش کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں جب ہم انہیں اللہ کی رضا کے ماتحت رکھتے ہیں۔ تو میں ساری زندگی آپ کی رضا کے ماتحت رہوں گا اللہ کریم، اور کبھی آپ کے خلاف نہیں جاؤں گا، اور اللہ کا اس کے بدلے میں وعدہ کیا ہے؟ جب تم ایسا کرو گے میں تمہیں جنت دوں گا۔ تو پھر مومن اس پر ہمیشہ چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جب غلطی ہوتی ہے پلٹ آتا ہے، مگر ہمیشہ چلتا ہے، اور اسی پر چلتے چلتے مر جاتا ہے، اور اللہ کریم اسے جنت پھر عطا فرماتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کچھ واضح اللہ نے نشانیاں بتا دی۔ ان ساری باتوں کے باوجود ایک ہلکی سی کنفیوژن ہے ذہن میں منافق اور مومن کے بارے میں، پھر بھی ایک ہلکی سی کنفیوژن ہے نا۔ دل پھر بھی تھوڑا سا ڈرتا ہے کسی کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے، ایون اپنے بارے میں ہی سوچتے ہوئے کہ مجھے منافقت لگ گئی۔ تو کچھ لٹمس پیپر ٹیسٹ اللہ نے بتا دی۔ جو بھی مومن ہے اس میں یہ خوبیاں ہوں گی ہی ہوں گی، تھوڑی کم تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہیں، وہ تو ایمان کا لیول ہے، کیونکہ ایمان ٹھوس چیز نہیں ہے، فلکچویٹنگ چیز ہے، بڑھتی ہے کم ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں بتایا وہ اعمال جو ایمان بڑھاتے ہیں اور وہ اعمال جو ایمان کو کم کرتے ہیں۔ تو ایمان کا لیول بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی میں یہ خوبی کم ہو، ایمان کا لیول کم ہونے کی وجہ سے، اور کسی میں زیادہ ہو، ایمان کا لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے، لیکن ہوگی ضرور، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ناک کسی کی بڑی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی چپٹی ہوتی ہے، ہوتی ضرور ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی انسان پیدا اس کی ناک ہی نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ خوبیاں سب میں ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، تبھی وہ مومن ہے۔ اور جو ان خوبیوں سے عاری ہے وہ کتنا بھی بڑا پگڑ باندھ لے، وہ کتنے چاہے نقاب کر لیں، وہ ایمان کا دعویٰ میں سچا نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے اس کرائٹیریا پر اپنے کیریکٹر کو چیک کرنا، اور اگر ہم نے اس میں سے کوئی خوبی نہ ہو یا کوئی بھی نہ ہو تو کیا کریں؟ ٹرائی ٹو کمٹ سوسائڈ؟ نہیں، اپنے آپ کو ایوالو کریں، اپنے ارتقاء کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ بہت ساری چیزیں زندگی میں ہمارے اندر نہیں ہوتی اور ہم پیدا کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ بیاہ کر آتے ہیں سسرال میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ سب خواتین بہت
صبر کر رہتی ہیں، اور آپ کو ایسی عادت نہیں ہے. اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے نا گھروں کا، کہ آپ کے گھر میں ماحول ہے کہ بھائی اٹھے سیدھے بال باندھے منہ دھوئے اور لگ گئے کام پہ، اور سسرال میں ماحول یہ ہے کہ کمرے سے نکلنے سے پہلے ذرا تیار شیار ہوئے، لپسٹک لگائی، لائنر لگایا، پھر نکلے. اب وہاں پر تو آپ ماسی نظر آنی شروع ہو جائیں گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ ڈپریس ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ سیکھیں گے. نہیں آتا تو کیا ہوا، آپ سیکھ لیتے. ایسے ہی ہے نا، کوئی سیلف گرومنگ کورس کر لیں گے، کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے. یا فرض کریں کہ کوئی بچی ہے ہیلدی ہے، آئی مین موٹی ہے، تو بعد میں شوہر کہتا ہے کہ نہیں اسمارٹ ہو جاؤ، میں بھی اسمارٹ ہوں، یا خود اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر سے بڑی لگتی ہوں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسمارٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کر لیتی ہیں بچیاں. تو اگر ہم اپنے شوہر اور اپنے سسرال کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کر سکتے؟ بلکہ چینج کیا کرنا ہے؟ گروم کرنا. یہ سیلف گرومنگ ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ سیلف گرومنگ، انر بیوٹی کے لیے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے آج کہ ہمارے اندر یہ کیریکٹرسٹکس ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرتی ہے، کیونکہ ہے تو یہ مومنوں کی صفات، لیکن یہ خاص منافقوں کے اپوزٹ بتائی گئی. مومنوں کی صفات تو آپ نے پہلے بھی پڑھی ہیں، قرآن میں مختلف مقامات پر آئی ہیں. ایک مقام پر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر دفعہ کسی مختلف اینگل سے مومن کا کردار ثابت کیا گیا ہے. یہاں پر بتایا یہ گیا کہ منافق کے کردار میں کیا خامیاں ہیں اور اس کے اگینسٹ مومن کے کردار میں کیا خوبیاں ہیں. اگر یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی، اس کے مقابل والی خامیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر وہ منافق ہے. ٹھیک، اب ہم ان کو دیکھتے ہیں. پہلی چیز ہے جی التائبون، واپس پلٹنے والے، رجوع کرنے والے، لوٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے. تے واؤ بے، توب جو ہوتا ہے نا، توبہ کہتے کس کو ہیں؟ اردو میں بھی ہم کہہ رہے ہیں توبہ کرنے والے، کیونکہ توبہ کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو کس کو کہتے ہیں توبہ؟ غلطی کر کے اس کو یقین کرنا اور واپس پلٹ آنا، دوبارہ وہ کام نہ کرنا. صحیح، اپنی غلطی کو تسلیم کرنا اور اپنے اصلاح کر لینا، جو غلط کام ہے اس کو صحیح مان کر لینا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا. رجوع کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، آئندہ کے لیے ڈرائیو کو چھوڑنے کی راستہ بحال کرنا، اللہ کو اپنا راستہ ایک جو ٹوٹ گیا تھا. شاباش. اچھا، آپ سب نے مجھے تعریف بتائی، صحیح بتائی، مگر آپ نے اصطلاحی تعریف بتائی. یعنی توبہ کا لفظ جس ٹرم میں استعمال ہوتا ہے اسلام میں، وہ یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اس کا لفظی مطلب، لغوی مطلب ہے پلٹ کر آنا. پلٹ کر آنا، ٹھیک ہے. پلٹ کر آنا کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا بھی یہی ہے، پلٹ کر آنا، واپس آنا. تو کیا ہے پلٹ کر آنا؟ بالکل، آپ جا رہے ہیں اور آپ غلط مڑ گئے ہیں، اور آپ کو اوے میں نے تو ادھر جانا تھا، پھر کیا کرتے؟ یو ٹرن مارتے، کہتے ہیں نا فوراً اگو یو ٹرن لے لیں. دس از نارمل. یو ٹرن لیتے ہیں اور پھر اپنے ٹریک پر آ جاتے ہیں. یہی ہے توبہ. تو تائبون اصل میں توبہ کرنے والے ہی ہیں، مگر خود توبہ کیا ہے؟ جب اپنے رستے سے بھٹکے پھر رستے پر چڑھا ہے. تو ایک راستہ اللہ کے ساتھ طے کیا ہم نے، اس عہد کے ذریعے، اس بیع کے ذریعے جسے ہم نے پڑھا ہے. اب ہم نے ساری عمر اسی راستے پر چلنا ہے. پہلی بات، مومن جانتے بوجھتے ہوئے وہ راستہ نہیں چھوڑتا، اس پر چلتا رہتا ہے. لیکن انسان ہے، بشری تقاضے ساتھ ہیں، مجبوریاں بھی ہیں، بشری مجبوریاں بھی ہیں. بعض اوقات جینون انسان مجبور ہو جاتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا مدینہ میں. صرف مدینہ میں نہیں، عرب میں بارشیں نہیں، قحط پڑ گیا، 7 سال تک رہا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مصر سے غلے کا انتظام کیا. تو جب قحط شروع ہوا اور قحط کی شدت زیادہ تھی، تو ایک صاحب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے اور غلے کی بوری چرائی تھی انہوں نے. تو ظاہری بات ہے ہاتھ کاٹے جانے کی سزا تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ چوری کیوں کی آپ نے؟ معزز آدمی تھے، تو مدینہ کے جانے پہچانے شخص تھے. لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے چوری کیوں کی؟ آپ جیسے شخص سے میں امید نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین تو میں اور کیا کرتا، میرے بچے 3 دن سے جو ہیں وہ بھوک پیاس سے بے قرار تھے، یا 2 دن سے. مجھ سے ان کا رونا بلکنا نہیں دیکھا گیا، اس لیے میں نے غلہ چوری کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا
اجتہاد کیا، اور یہ میں مانتی ہوں کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اجتہاد ہے، کیونکہ قرآن کی نص پر کیا گیا، قرآن کے اصول پر کیا گیا، اور صحابہ نے اسے درست تسلیم کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک قحط ختم نہیں ہوتا، کھانے پینے کی چیز چوری کرنے والے کسی شخص پر چوری کی حد جاری نہیں کی جائے گی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے، اور یہ 7 سال تک نافذ رہا اصول، جب تک قحط ختم نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ وہ چور نہیں تھے، ان کا نام نہیں لیا گیا، پتہ ہے کیوں؟ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں اکثر اوقات جو ہے نا نام نہیں لیا جاتا، کہا جاتا ہے ایک معروف شخص، بیان کرنے والے جان بوجھ کر نام نہیں لیتے تاکہ کسی پر ہمیشہ کے لیے ٹھپا نہ لگ جائے، ٹھیک ہے؟ لہذا وہ صاحب مدینہ کے تھے، جانے پہچانے تھے، عمر انہیں پرسنلی بھی جانتے تھے، تبھی ان سے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ آپ نے چوری کیوں کی، مجھے آپ سے توقع نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کوئی نیک اچھے انسان ہی ہوں گے، اور ویسے بھی اس وقت مدینہ میں زیادہ تر صحابہ ہی تھے یا ان کے جان پہچان کے لوگ تھے، پھر بھی ایسا فیل ہوا کیونکہ وہ مجبور تھے۔ بچے کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، اپنی بندہ سہ لیتا ہے، اولاد کی نہیں سہ پاتا، دس از نیچرل۔ تو اس طرح بعض اوقات انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ پھر کسی سے جرم کروایا بھی جا سکتا ہے نا، گن پوائنٹ پر اس کے بچوں کو پکڑ لیا یا گھر کے کسی اور بندے کو یرغمال بنا لیا اور اس کو مجبور کیا جاؤ فلاں کام کرو، اور اس نے کیا، اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کوئی بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کی بشری کمزوریاں بھی ساتھ ساتھ ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی کسی بشری کمزوری کے تحت بہک جائے یا بہکا دیا جائے، بہکایا بھی جا سکتا ہے۔ کوئی دوست بھی ایسا ہو سکتا ہے جو بہکا دے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، آؤ تمہیں کلب لے کے چلتے، لے گئے، شراب پلا دی، کوئی بھی ایسی حرکت کر دی۔ تو انسان رشتوں میں، مجبوریوں میں، کمزوریوں میں الجھا ہوا ہے، تو کبھی وہ اپنے راستے کو خود چھوڑ بیٹھتا ہے، کبھی کوئی اسے اتار لے جاتا ہے، کبھی انسان سلپ ہو جاتا ہے، تو پھر سلپ ہو جائے تو کیا کرے؟ وہیں پر بیٹھا رہے؟ نہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے بندے وہ ہیں جب ایک دفعہ عہد کر لیتے ہیں کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کہا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے بندے غلطی کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی کی ہوئی، بھول گئے تھے، ہے نا، حالانکہ ان کو بہکانے والا کوئی انسان موجود نہیں تھا، اور آدم اور حوا علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے مددگار تھے نیکی پر، اور جنت میں موجود تھے، اور فرشتوں سے گفتگو بھی چل رہی تھی، پھر بھی بھول گئے۔ تو نسیان بھی ایک کمزوری آئی نا انسان کی، انسان بھول بھی سکتا ہے۔ ان کے ارد گرد تو کوئی ایسا ماحول بھی نہیں تھا جو انہیں بگاڑ دیتا، مگر فطری بھول کے تحت ان سے غلطی سرزد ہوئی۔ اور اعتبار کر لینا، دو چیزیں تھیں، ایک بھول جانا، دوسرا اعتبار کر لینا۔ تو ہم سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، لغزشیں ہماری فطرت میں ہے۔ تو ایسی ساری صورتوں میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے قصے کو ہمارے لیے مثال بنایا، غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ مانو، واپس لوٹو۔ آدم علیہ السلام نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اور نہ ہی حوا نے علیہ السلام، اور دونوں ہی جو ہیں فوراً واپس پلٹ آئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب کریم نے اس عذر کو فوراً قبول کیا اور معاف کر دیا۔ یہی اللہ کریم کا طریقہ کار، اور قیامت تک رہے گا۔ لہذا مومن وہ ہیں جو تائبون ہیں۔ کون ہے تائبون؟ وہ جو پلٹ آتے ہیں، جب کبھی راستے سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، لوٹ آتے ہیں۔ اب چاہے وہ فرد ہو یا وہ گروہ ہو، جب اسے پتا چلتا ہے میں غلط راستے پر ہوں، وہ لوٹ آتا ہے۔ جیسے پاکستانی قوم کی حیثیت سے، من حیث القوم، ہم اللہ سے خلاف ورزی کرنے کی، قانون کی، عہد کی جو ہے پاسداری نہیں کی، ہم نے وعدہ خلافی کی، امانت جو ملی اس میں خیانت کی، ان جرائم کے مرتکب ہیں ہم، من حیث القوم، سب کے سب، ہر پاکستان۔ اب ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے خلاف ورزی کی ہے، عہد توڑا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ کوئی دلا بھی نہیں رہا۔ اب جب دلایا جا رہا ہے تو ہمیں سننا، سمجھنا ہے، اور جب احساس ہو تو پلٹنا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ دوسروں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے؟
कम अज कम 1/3 लोग चेंज होंगे ना, तब चेंज आएगा। इतनी स्ट्रेंथ जरूरी होती है एटलीस्ट। तो वो चेंज कैसे आएगा? जब लोगों को गलती का एहसास होगा। कैसे एहसास होगा? बताने से। कौन बताएगा? जिन्होंने खुद समझ लिया। तो हम में से हर बंदा जो सीखता है उसको जिम्मे है सिखाना। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूं, ये हमेशा याद रखिए कि इस इंतजार में नहीं बैठे रहना कि जब हम कामिल हो जाएंगे तब सिखाएंगे। आज से, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलू आया, तुम्हें मेरी तरफ से एक आयत भी पहुंची है तो आगे पहुंचा दो। और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन इसी पर चलते थे। कामलियत का मकाम पता नहीं मिलता है इल्म में कि नहीं। वैसे तो 100% कामलियत तो किसी को भी नहीं मिल सकती, लेकिन चलो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर हम जरा अच्छे हो जाए, मास्टर्स हो जाए, तो वो भी पता नहीं जिंदगी में मिलता है कि नहीं मिलता। होता है ना, नहीं मिल सकता। हो सकता है हम मर जाए, हो सकता है हम अपना तालीमी सिलसिला मुकम्मल ना कर सकें, कुछ भी हो सकता है। तो फिर जितना हमें मिला है उतना आगे कन्वे करें। क्या पता हमारी बात से अगला कन्विंस ना हो, जरूरी नहीं हम कन्विंस कर लें, मगर हम उसके अंदर तजस्सुस तो जगा सकते हैं। हमारे दिए हुए तजस्सुस की बिना पर अगला सीखना शुरू कर दे और कहीं और से जवाब पाकर वो बदल जाए। यू नेवर नो, किसी को एक सवाल बदल सकता है। तो हमेशा स्पार्क देने की जरूरत रहती है, वो देना चाहिए। तो अपनी अपनी हद तक हम सब दिए से दिया जलाते रहे तो काम आगे बढ़ेगा। साहिर का शेर है बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं, जला सको तो जलाओ तुम आरज़ू के दिए, सहर की राह न देखो सहर मिले ना मिले। तो क्या पता हम कभी कामल हो सके ना हो सके, जितना इल्म पहुंचा है उससे आगे दिए तो जलाते रहे। इंशाअल्लाह जब दिए भी ज्यादा जल जाते हैं तो रोशनी बढ़ जाती है। तो जब हम दूसरों को एहसास दिलाएंगे तभी लोग पलटेंगे, तभी पाकिस्तान के हालात चेंज होंगे। कोई शॉर्टकट नहीं है इससे। खैर, तो मोमिनों की पहली सिफत ये है कि जब भी वो रास्ता भटकते हैं और जैसे ही उन्हें उस पर मुतनब्बे किया जाता है वो फौरन लौट आते हैं, फौरन लौट आते हैं। एक लम्हे का भी इंतजार नहीं करते कि अच्छा अब मैं सुबह से शुरू करूंगा ये काम। नहीं, उसी वक्त वो अल्लाह के हुजूर झुक जाते हैं। ठीक है। तो तौबा में पहली बात अपनी गलती को मानना, बहाने नहीं तलाश करना। जी माहौल ही ऐसा है, क्या करें, लोग बातें करते हैं, जी क्या करें, आप अबाया क्यों नहीं पहनती, पर्दा क्यों नहीं करती, वो जी अबाया तो बुरी औरतें पहनती हैं। तो तुम जिल्बाब ओढ़ लो, पर्दा ही करना है ना, चादर ले लो बड़ी, किससे रोका है? बहाने बना रखे हैं ना। अच्छा, आपके घर के मर्द ये कहते हैं कि अबाया नहीं लेना क्योंकि बुरी औरतें तवाइफे पहनती, तो वो ये क्यों नहीं कहते कि लाइनर मत लगाओ, कटिंग नहीं कराओ, ये फिटिंग वाली ड्रेसेस ना पहनो, ये भी तवाइफे पहनती हैं। वो तो आप हीरोइनों की तस्वीरें ले लेकर उनसे ड्रेस जो है वो डिजाइन करवाती हैं दर्जियों से कि ये इस ड्रेस के जैसा ड्रेस बना कर दो। उस वक्त आपके शोहरों को, आपके मर्दों को नजर नहीं आता कि ये भी तवाइफों वाले फैशन है जो कर रही है। ऐश्वर्या राय जैसे बाल काट दो, कटरीना कैफ जैसा स्टाइल बना दो, तो वो हजन बीबियां हैं, वो तवाइफे नहीं। तो बात ये है कि ये सब कुछ हमने बहाने बना रखे हैं और ये तौबा की खिलाफ वर्जी का पहला स्टेप। सबसे पहली जरूरत ये है कि हम माने कि हमने गलती की, और गलती मानने के लिए जवाज खत्म करना पड़ता है। इसीलिए मुहावरा है, उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह। गुनाह करने से भी बुरी बात यह है कि गुनाह का जवाज तलाश किया जाए कि मैंने गुनाह इसलिए किया, मैं डाका इसलिए डालता था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। अगर नौकरी नहीं मिल रही थी टोकरी उठा लेते, काम करते, मुशक्कत करते। बंदूक ही क्यों उठाई सीधी तुमने? दूसरों को क्यों लूटा? हक हलाल की रोजी ढूंढने के 1000 तरीके थे। ठेला लगा लेते। नहीं, ठेला नहीं लगाना, इसलिए मैं ग्रेजुएट हूं, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं ठेला क्यों लगाऊं? अच्छा, ग्रेजुएट ठेला नहीं लगाएगा लेकिन ग्रेजुएट डकैती करेगा। सुभान अल्लाह, किस तरह के जहन है? जहन साजी है ही नहीं असल में। सिर्फ एक डिग्री थमा देते हैं इंस्टीट्यूशंस भी, और वालिदैन भी
ڈگری پر سارا اپنا ایمفیسائز رکھتے ہیں, ذرا نہیں سوچتے کہ ہم نے ان کی ٹریننگ بھی کرنی ہے. ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بوتھ آر نیسیسری. ہمارا پورا اسٹریس صرف ایجوکیشن پر ہے, ٹریننگ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. تو پہلی بات ہم گناہ کرتے ہیں, اور دوسری بات ہم اپنے گناہ کے جواز ڈھونڈتے ہیں. اب بچیاں کیا بہانے لگاتی ہیں, او جی ہمارے سسرال میں سارے ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا سسرال سارے جہنم میں جائیں گے, اللہ نہ کرے تو آپ خوشی خوشی ساتھ چلے جائیں گے. ویسے تو سسرال والے آنکھ نہیں بھاتے, جہاں بیٹھے وہاں بیٹھتے نہیں محفل میں. تو فیشن, اللہ کی ناپسندیدہ فیشن کرنے کے لیے سسرال والوں کو ڈھال بنا لیتی ہیں بچیاں. تو یہی بات ہے کہ تواب جو ہے پہلا قدم یہ اٹھاتا ہے کہ اپنی غلطی قبول کرتا ہے. میں نے غلطی کی ہے, یہ میری مسٹیک ہے, مجھے کسی پہ نہیں ڈالنا. جب تک میں اپنی غلطی مان لوں گی نہیں, میں سدھار بھی نہیں سکوں گی. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو خواتین موٹی ہو جاتی ہے نا, آپ انہیں کہیں نا کہ آپ نے ویٹ بہت گین کر لیا, تو کیا کہتی ہیں, میں تو کچھ کھاتی نہیں, وہ تو میری میڈیسن بھی ایسی ہے کہ وہ موٹی ہو گئی. 99% خواتین کا یہ بہانہ ہوتا ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں وہ کون سی میڈیسن ہے. صومالیہ بندہ بھیج دے, سوڈان بھیج دے, سب موٹے ہو جائیں وہاں پر. ہم اتنا نہیں مانتے, ہمارے اندر اخلاقی ضرورت نہیں. اچھا غلطی ماننے کے لیے اخلاقی ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے, اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے اندر اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم بیٹھ کے کھا لیتے. موٹاپے کی یہی ریزن ہے, جو دل چاہا کھا لیا, جب دل چاہا کھا لیا. ہم اتنا بھی نہیں مان سکتے. حالانکہ کھانا اٹ سیلف کوئی حرام کام نہیں ہے, لیکن ہم اتنی بات نہیں مان سکتے. تو بڑے بڑے غلطیاں جو ہم سے ہو جاتی ہیں, یہ گناہ ہو جاتے ہیں, ہم کہاں مانیں گے؟ پھر ہم اللہ کے ساتھ بھی بہانے بازیاں کرتے ہیں. تو پھر ہم توبہ پر نہیں آ پاتے, کیونکہ ہم بہانے تلاش لیتے ہیں نا. معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہے. میں تو مجبور ہوں, میرے میاں نے مجھے ایسا رکھا ہوا ہے. میں کیا کروں, میری ساس ہی ایسی ہے. میں کیا کروں, میرے ارد گرد سب لوگ ایسے ہیں. میں تو مجبور ہو گیا تھا. تو قیامت کے روز ان میں سے کوئی بہانہ نہیں چلنا, کوئی بہانہ نہیں چلنا. اللہ رب کریم ہر نعمت سامنے رکھ دیں گے اور سوال کریں گے کہ اگر میں نے تجھے غریب بنایا تھا تو کیا تجھے جسمانی قوت عطا نہیں کی تھی؟ تو رزق حلال واقعی نہیں کما سکتا تھا؟ تب سب کی بولتیاں بند ہو جائیں گی. اور اس وقت سسرال والے بھی ہاتھ اٹھا لیں گے, میاں بھی کہیں گے اللہ جی ہماری عورتوں کی بات مانتی نہیں تھی, ایک پلکنگ کے اوپر بڑا ہے, ہماری بات مان لی نہ مانتی, ہم نے کون سا گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا تھا؟ سیریسلی. تو اس وقت پھر کوئی کسی کا عذر قبول نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. اور واقعی ہم اپنے ہر معاملے میں اپنی مرضی چلاتے ہیں, صرف چند معاملوں میں ہم نے رشتوں کو بہانہ بنایا ہوا. بچے بھی یہی کہیں گے کہ اللہ جی اور ہمارے بڑے حقوق پورے کرتے تھے, نماز نہ پڑھنے کے لیے بہانہ بنا لے کے ہمارے کام کرنے ہوتے تھے. ہمیں انہوں نے توجہ کتنی دی ہے, اماں تو ٹی وی کے آگے سے نہیں اٹھتی تھی, نیٹ کے آگے سے نہیں اٹھتی تھی. تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کو ایکسکیوز بنایا ہوا ہے. جب تک ہم ایکسکیوز سے نہیں نا نکلیں گے, عذر سے نہیں نکلیں گے اور اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے, توبہ کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے توبہ کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اپنی غلطی مان لینا, کسی پر ڈالے بغیر. کیونکہ جب بھی غلطی ہوتی ہے اسباب تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور ہمیشہ دو راستے ہوتے ہیں. ایک آسان راستہ چن کر غلط کام کر لے, اور دوسرا مشکل راستہ چنے اور صحیح راستے پر چلے. ہم اپنی مرضی سے, آزاد مرضی سے اپنے لیے غلط راستہ چنتے. جب غلط راستہ چنے, دوسروں کو بلیم نہ کریں, مانے میری غلطی ہے, میں غلط رہی ہوں, غلط کیا ہے. انشاءاللہ پھر اللہ اس سے نکلنے کا حوصلہ دے گا, راستہ دے گا. جب ہم غلطی مانتے ہیں تب ہم لوگوں میں ندامت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے دوسرا اسٹیپ. ندامت کے بغیر توبہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک ماننا ہے ہر دھرمی کے ساتھ, ہاں میں پیتی ہوں شراب, جو کرنا ہے کر لو. ہاں میں پھرتی بے پردہ, جو کرنا ہے کر لو. ہاں ہے میرا بوائے فرینڈ, جو کرنا ہے کر لو. یہ ہر دھرمی ہے. جس وقت انسان غلطی کرتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ ہاں میں غلط ہوں, اس کے اندر پچھتاوا ہوتا ہے, چاہے ابھی وہ دہرا بھی رہا ہے, تو وہ ندامت وہ پودا ہے جس پر آگے چل کر توبہ کے پھول اگیں گے. تو ندامت دوسرا حصہ ہے گناہ سے بچنے کا, توبہ کی طرف آنے کا. اگر کسی کو اپنے گناہ پر ندامت نہیں ہے تو وہ توبہ سے بھی بہت دور ہے. ندامت کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ تانے دے کر. ہمیں تو یہی آتا ہے, شکل ویکھ اپنی, ایسے ہی کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ. سگریٹ بھی پی کے تیری کی شکل ہو گئی ہے, تانے دیتے ہیں. پان کھا کھا کے دانت تمہارے کیسے ہو گئے ہیں,
بال کیسے کٹائے ہوئے, ہجڑا لگ رہے ہو. اس طرح کے تانے دیکھ کر ہم سمجھتے بچہ شرمندہ ہوگا. وہ شرمندہ نہیں ہوتا, وہ انوئی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا میں لگ رہا ہوں نا, میرا مسئلہ ہے, آپ کو کیا ہے, آپ تو نہیں لگ رہے, میرے معاملے سے دور رہیں, stay away from my matters, don't interfere. پھر ہم کہتے ہیں بدتمیز ہو گیا. آغاز ہم نے کیا ہے, ہم نے شروع کیے تانا دینے اور الزام تراشی. غالب کہتا ہے نا, کیا شعر ہے اس کا, بڑا معروف شعر, تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب, تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہر باقی ہو. کہ جب محبوب سے ملاقات ہوئی تو تم سے تانے دینے لگے کہ تم مجھے پوچھتے نہیں ہو, مجھے منہ نہیں لگاتے, تم فرد مہر ہو. تو کہتے جب تانے دے رہے ہو تو وہ مہربان کیسے ہوگا. تو ہر رشتے میں یہی ہے, تانا دینے سے بات نہیں بنتی, اور مومن تانا دینے والا ہوتا بھی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا, عیب تراشنے والا نہیں ہوتا. اور سورہ ہمزہ بھی تو یہی بتاتی. تو آپ کسی پر اعتراض کر کے اسے جلی کٹی سنا کر اصلاح نہیں کر سکتے. اصلاح کا پہلا قدم ہے محبت کا رشتہ ڈیولپ کرنا. اگلا آپ سے محبت کرے, آپ پر اعتبار کرے, تبھی تو مشورہ قبول کرے گا. اگر آپ اگلے کو اپنی نفرت سے دور کر دیں گے, اپنے اور اس کے درمیان خلیج بنا لیں گے, تو وہ اصلاح کیسے قبول کرے گا, وہ آپ کا مشورہ کیسے قبول کرے گا. تو لہٰذا تانوں سے کام نہیں چلے گا. کیسے پھر ندامت پیدا ہوگی, انہیں احکامات پہنچائیں اللہ کے. بات بے بات کرنے کرتے رہے. ضروری نہیں کہ آپ ان کو ان کی بات کرتے سنائیں, آپ ویسے ہی سنائیں. میں نے آج یہ آیت پڑھی, آج میں نے یہ حدیث پڑھی, آج میں نے یہ بات سنی فلاں عالم صاحب کی, آج مجھے یہ خیال آیا. کسی نہ کسی حوالے سے ان کو متعلقہ احکامات جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں یا آپ کے گھر کے کسی بندے میں کمی ہے, اس کے متعلق احکامات ان کو دیتے رہیں. اچھا آج کل احکامات پہنچانے کا ایک اور اچھا ذریعہ ہے بچوں کو, موبائل. تو اتھینٹک احادیث, اس کی تصویر لیں, اس کو کراپ کریں, ان کو سینڈ کر دیں. وہ آپ کا لیکچر نہیں سنیں گے لیکن وہ حدیث پڑھ لیں گے. بے شک فوری طور پر نہیں مانیں گے, پڑھ لیں گے. ان کے مسائل کے متعلق آیت کا اسی طرح آپ اسکرین شاٹ لیں, اس کو جو ہے کریں اور بھیج دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سنتے رہیں گے, کسی وقت تو بات دل میں جائے گی. اچھا فوری اس کا ری ایکشن سامنے نہیں آئے گا, لیکن اندر انہیں احساس ہونے لگے گا. اور یہ اندر کا احساس ہی ندامت ہے. ندامت انہیں ہمارے سامنے نہیں ہونی چاہیے, ندامت انہیں اللہ کے سامنے ہونی چاہیے. تو جس وقت ان کے دل میں یہ خیال آنے لگے گا نا کہ ہم اللہ کے مقابل سرکشی کر رہے ہیں, ہم اللہ کا حق ضائع کر رہے ہیں, تو اندر احساس ہو جائے گا. یہ احساس توبہ کی اصل بنیاد ہے. ہمارے بچوں میں ایک اچھی بات یہ ہے, یوتھ میں وہ اپنی کمزوریوں پر پردے نہیں ڈالتے جیسے ہم ڈالا کرتے تھے. ہمیں تو بچپن سے چونکہ مرغے بنایا گیا اور ڈنڈے مارے گئے, تو ہم نے عادت پڑ کے اپنی غلطیاں چھپانے کی. لہذا غلطی ہوئی تو ہم نے اسے چھپا دیا. لیکن ہمارے بچے ہم سے اس اعتبار سے بہت بہتر ہیں کہ وہ اپنی غلطی کو کنفرنٹ کر لیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں ہم نے کیا, غلط کیا, صحیح کیا, ہم نے کیا. اب اس پر ہمارا آگے سے ری ایکشن درست نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہمیں یہ تصور چھوڑنا ہوگا کہ وہ ڈھیٹ اور ہٹ دھرم, وہ ڈھیٹ اور ہٹ دھرم نہیں ہے, وہ سچے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے. ہماری طرح ہپوکریٹ نہیں ہے, منافق نہیں ہے. اسی لیے وہ اپنی سچائی میں تلخ ہو جاتے ہیں. ہمیں اس کا مارجن ان کو دینا چاہیے, ان کی اچھائی بھی تو ایکسیپٹ کریں. پھر انہوں نے سختی ہم سے لی ہے, ہم نے کبھی ان سے نرمی برتی ہے. بچپن سے ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, بچہ غلط کر رہا ہے, پاس سے گزرتے تھپڑ مار کے اے کرنا پہ, کبھی پیار سے سمجھایا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا, 10 سال. آپ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا انس تو فلاں کام کیوں نہیں کر کے آیا, انس تم نے فلاں کام کیوں کیا. آپ پیار سے بتا دیتے تھے. جیسے انس کہتے ہیں ہم کھانا کھانے بیٹھے, میں اور عبداللہ بن عمر, اور ہم جہاں سے پسند کی بوٹیاں تھی نا وہاں سے اٹھا کے کھا دیتے جیسے بچے کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ تھام لیے اور کہا بچے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا کرو اور اپنے آگے سے کھایا کرو, پلیٹ میں ہاتھ مت گھمایا کرو. تو انہوں نے بس سیکھ لیا.
ہمارا پہلے ہاتھ اٹھتا ہے، ہم تھپڑ مارتے ہیں، اس کے بعد بات بتاتے ہیں. اور یہ ایک نارمل ایٹیٹیوڈ ہے، میں نے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہی دیکھا. پہلے تھپڑ مارتے ہیں پھر بات بتاتے ہیں، پہلے آنکھیں نکالتے ہیں، 4-5 سناتے ہیں اور تانے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 4-4 5-5 سال کے بچوں کو. تمہیں اتنا کھلایا، تمہیں اتنا پلایا، تمہیں یہ کیا، تمہیں وہ کیا، پھر تم اس کی پلیٹ میں دیکھ رہے ہو. بچے ہیں، آپ کی فلسفی نہیں سمجھ سکتے، صرف آپ کا غصہ فیل کر سکتے. وہ اینگر ان کے اندر بھی ایک ایگریشن، ایک اینگر ڈیولپ کرتا جاتا ہے، بھرتا جاتا ہے، اسٹف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جوان ہوتے ہوتے، اور پھر وہی وہ واپس دیتے ہیں. جو ان پٹ دیا وہ آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ سیکھتے یہ ہیں کہ کسی پر غصے کا اظہار کرنا ہے، پہلے اگلی پچھلی کسر نکالو پھر اظہار کرو. حالانکہ غصے کے اظہار کے آسان طریقے بھی، بہتر طریقے بھی ہیں. ٹو دی پوائنٹ بات کریں، وہی بات کریں جو کرنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں پر غصہ کیوں؟ وہ تو ابھی بچے ہیں، ان کی اصلاح کریں، ان پر غضب مت ڈھائیں، غضب ناک نہ ہو ان کے ساتھ. تو ہماری تربیت کے یہ فلاز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے بڑے ہو کر اتنے تلخ ہوتے ہیں. ان کی تلخی کو اپنی فالٹ تسلیم کریں جو کہ ہے بھی، اور ان کی سچائی کو ان کی خوبی مانیں، تب آپ ان کو ندامت پر لا سکیں گے. اور ندامت کا راستہ آئے گا احکام سمجھنے سے. یعنی انہیں یہ پتا ہو کہ ہم اللہ کی خلاف ورزی کریں تو نادم ہوں گے. ہمارے تانوں سے نادم نہیں ہوں گے، اس سے وہ اوفینڈیڈ ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں. ندامت کے بعد اگلا اسٹیپ آتا ہے اقرار کرنا. کوئی نادم ہوتا ہے، ندامت بے قرار کرتی ہے، تب وہ اسٹیج آتی ہے جب بندہ بے اختیار اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کہتا ہے اللہ جی آئی ایم سوری، میں نے یہ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو ندامت سے جنم لیتا ہے اقرار اور اللہ سے معافی مانگنا. اور اللہ سے جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ یاد نہیں لگاتے تو نے یہ کیا، تو نے وہ کیا. یہ اللہ کی طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں. تو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں نا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ تو اللہ کا رنگ یہ ہے کہ جب کوئی کہتا ہے اللہ جی آئی ایم سوری استغفر اللہ ربی، اللہ کرے جا بخش دیا تم تجھے. اللہ رجسٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے آ جا تو نے تو یہ کیا وہ کیا فلاں، اور اب ایک سوری سے معاف کرانا چاہتا ہے. نہیں، اللہ ایسے نہیں کرتا. جب بندہ کہتا ہے اللہ جی آئی ایم سوری فار مائی پاسٹ، اللہ کہتے ہیں اوکے اٹس اوکے، گو اہیڈ، اب میں مستقبل میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو، پچھلا کھاتا ختم، کوئی بات نہیں. لہذا حدیث قدسی ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان کی تعداد سے، کثرت سے آسمان کے کنارے تک بھر جائیں، یعنی زمین ہی نہیں آسمان کے کنارے تک بھر جائیں، اور تو مجھے رب واحد مانتے ہوئے مجھ سے معافی مانگے، تو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، یعنی یہ اللہ کی سب سے بڑی قسم ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں تیرے سب گناہ معاف کر دوں گا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچوں گا. مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھ سے کوئی جواب طلب کرنے والا نہیں، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کسی کو معاف کر دیں گے تو پھر اس کے جو ہوں گے نا حقوق العباد میں کمی، اور وہ نہیں فل ہو سکتی، جس کا حق، جیسے فرض کریں کہ ماں کی نافرمانی کی اللہ نہ کرے اور ماں فوت ہو چکی ہیں اور بعد میں اس پر استغفار کی اللہ نے معاف کر دیا، تو پھر اللہ کریم یہ معاملات قیامت کے دن خود سیٹل کرا دیں گے. وہ ایسا غفور رب ہے. تو پھر اللہ کی سنت، اللہ کا رنگ یہ ہے کہ جب کوئی معافی مانگے تو پچھلی گڑے مردے اکھاڑنے مت بیٹھ جاؤ، اس کو معاف کرو اور آگے چلو. تو پھر توبہ کا تیسرا قدم ہے اقرار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا زبان سے، اور اللہ کریم پھر اسی وقت معاف کر دیتے، اسی وقت. ٹھیک ہے؟ معافی میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. اور توبہ ہر جرم کے لیے ہے، شرک کے لیے، منافقت کے لیے، کفر کے لیے، زنا کے لیے، ہر بات کے لیے توبہ ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہوتا، کوئی ایسا گناہ نہیں. ہاں، حقوق العباد اگر ریپیبل ہوں تو انہیں ریپے کرتے، یعنی اگر کسی کا پیسہ مارا ہوا ہے، اب توبہ کی تو وہ بندہ موجود ہے، زندہ ہے، اس کا پیسہ واپس کر دیں. اگر زندہ نہیں ہے تو چلے اس کے لیے صدقہ کر دیں. اسی طرح اگر کسی سے جھگڑا کیا وہ زندہ ہے، اس سے معافی مانگ لیں. کسی پر بہتان لگایا اس کو تسلیم کر لیں. یعنی جو آپ ریپے کر سکتے ہیں حقوق العباد وہ ریپے کرتے.
جو ریپیبل نہیں ہے ان کے لیے صدقات کریں, دعا کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں, وہ اللہ پھر مینج کر دیں. اب اس کے بعد آخری اسٹیپ, اب توبہ کر لی تو پھر اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا. توبہ پر استقامت. اب یہ ضروری نہیں کہ ایک دفعہ میں آ جائے, بعض اوقات فوری استقامت مل جاتی ہے اور بعض اوقات کئی دفعہ کی کوشش کے بعد ملتی ہے. کچھ گناہوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کسی نشہ باز کا علاج کراتے ہیں تو وہ بار بار نشے میں پڑتا ہے نا. نشہ چیز ہی ایسی, لعنت ہی ایسی ہے. اسی طرح کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں جن سے جان چھڑانا آسان نہیں ہوتا. اچھا, جھوٹ چھوڑنا آسان ہے, سیریسلی. غیبت چھوڑنا بہت مشکل ہے. غیبت میں بندہ بار بار گر پڑتا ہے اور کئی دفعہ کئی مہینوں بعد جا کر احساس ہوتا ہے کہ او ہو اس دن تو میں نے غیبت کی تھی. یعنی ہم اس کو غیبت کنسیڈر نہیں کرتے, جانے انجانے میں کر لیتے. ہم اپنا دکھ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی مسئلہ اپنی طرف سے حل کرنے کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں مگر ہم اصل میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ گناہ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں جن سے آسانی سے جان چھڑانا ممکن نہیں ہوتا, تو بندہ بار بار اس میں گرتا ہے اور بار بار سنبھلتا ہے. تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا. گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں, تو جنگ کریں گے تو گریں گے نا. اگر بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے تو نہیں گریں گے. اسی لیے جب توبہ کا چوتھا مرحلہ آتا ہے یعنی کہ اس گناہ کو نہ کرنا, اس میں اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے. پھر بندوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کچھ کی ول پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, جیسے ڈاکٹر کہتا ہے بھی تمہیں شوگر ہے میٹھا نہیں کھانا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اسی دن سے میٹھا چھوڑ دیتے ہیں. آپ لاکھ ترلے کریں بھی کھا لو, ذرا سے چکھ لو, کہتے ہیں نہیں کھانا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اچھا شادی ہے مٹھائی تو آئی ہوگی, کہاں پڑی ہے. اپنی اپنی فطرت بھی تو ہے نا. تو کسی کی فطرت میں عزیمت ہوتی ہے اور کسی کی فطرت میں کمزوری ہوتی ہے. اپنا اپنا مزاج ہے, اس کی وجہ سے بھی فرق پڑتا ہے. بعض لوگوں میں نسیان زیادہ ہوتا اور بعض میں کم ہوتا. میں خود بہت بھول جاتی ہوں, اور جو بھولتا ہے ظاہری بات اس سے غلطی کا امکان زیادہ ہوتا. خیر اللہ کا فضل ہے, ابھی تک میں دین کے معاملے میں نہیں بھولتی, کام اپنے بعض اوقات بھول جاتی ہوں. تو اگر کسی کو نسیان اتنا ہو کہ وہ اپنی توبہ بھی بھول جائے, ہو سکتا ہے یہ توبہ کی, پھر جب دوستوں میں بیٹھے, فرض کریں توبہ کسی بڑے کام سے نہیں چھوٹے کام سے, سگریٹ پیتا ہوں میں نے چھوڑ دیا, میں نے توبہ کر لی. کیونکہ سگریٹ کی اسمیل جو ہے وہ ہماری مذہبی جو ہماری ذمہ داریاں ہمیں رکاوٹ بنتی ہے نا. ہمیں کہا گیا بھائی پیاز کھا کر لہسن کھا کر نماز کے لیے نہیں آنا, اچھی طرح پھر کرو مسواک اور خوب اچھی طرح اپنی بدبو ختم کرو, پھر نماز کے لیے کھڑے ہو اور مسجد میں آؤ. تو سگریٹ پی کر جانا نہیں جانا نا, تو پھر جماعت سے روک دینے والی چیز. اور وضو جب کریں گے تو پھر اتنی مسواک کریں گے کہ وہ بو ختم ہو. جو سگریٹ پینے والا ہو آپ اس کے پاس نہیں کھڑے ہو سکتے, جب پاس کھڑے نہ دور کی بات ہے, واش روم سے ہو کر ہے واش روم نہیں جا سکتے, ہے نا. اللہ رب کریم کے حال پہ رحم کرے. تو پھر نماز میں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتوں کو کتنی اذیت دیتے ہیں. حالانکہ پیاز لہسن تو نیچرل چیز ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ سگریٹ سے پرہیز کرے, کیونکہ وہ اسے نماز سے دور کر دینے والی چیز ہے. اب ایسی صورت میں اسے ارادہ کیا میں سگریٹ نہیں پیوں گا, اور پکا کیا اور چھوڑ بھی دیا. اب اپنے پرانے دوستوں میں بیٹھا تو دوستوں نے کہا اچھا یار ابھی کے لیے ایک پی لے. کیا ہوا, اچھا تو کون سا عادی ہو جائے گا, ایک پی لے. پی لیا دوستوں میں بیٹھ کر شوخی مارنے کے لیے, لیکن وعدے کی خلاف ورزی کی نا, نسیان ہے. اس وقت دوستوں کے ہلے گلے میں بھول گیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, میں نے نہیں پینا. تو یہ نسیان انسان سے سرزد ہوتے رہتے, کیونکہ انسان ہے, انسان کی فطرت میں ہے بھول جانا. تو اس طرح کی بھول چوک بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس پر استقامت آنے یا نہ آنے میں ایک سے زیادہ عناصر شامل ہوتے ہیں. ہمارا مزاج, ہماری بھول چوک, ہمارا ماحول, گناہ کے مواقع, یہ سب چیزیں مل کر ہمیں استقامت کی طرف لاتی ہیں, اور ان میں سے کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی استقامت میں خرابی پیدا کرتی ہے. جیسے ایک گھر میں ٹی وی نہیں چلتا, وہاں ایک بچہ فلموں ڈراموں سے توبہ کرتا تو اس کے استقامت کے امکانات زیادہ ہیں. اور ایک گھر میں جتنے بیڈ روم ہیں اتنے ٹی وی چلتے ہیں, ہر وقت چلتے ہیں,
تو وہاں بچے کے توبہ پر قائم رہنے کے امکانات کم ہیں. جہاں بیٹھے گا نظر پڑے گی نا تو پھر وہ پھسل جائے گا دوبارہ. تو جب پھسل جائیں تو کیا کریں؟ پھر واپس آئیں آخر کار استقامت ملے گی. لہذا مالک بن دینار علیہ رحمہ کہتے ہیں میں نے ایک گناہ سے 70 مرتبہ توبہ کی، 71ویں دفعہ اللہ نے مجھے استقامت دی. گناہ بیان نہیں کیا کیونکہ گناہوں کا اشتہار نہیں لگایا جا سکتا. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی بات ہی ہو، کوئی بڑی بھی ہو سکتی ہے، اللہ عالم. مگر وہ کہتے ہیں میں نے 70 مرتبہ توبہ کی اور 70 مرتبہ مجھ سے وہ کام دوبارہ ہوا، 71ویں دفعہ مجھے اللہ نے استقامت دی. تو یہ کھیل نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ کھیل نہیں ہے. لوگ جو توبہ کو سمجھتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھوں سے کھیل بنایا، میں توبہ کی تھی پھر ہو گئی، میں توبہ کی تھی. نہیں، یہ کھیل نہیں ہے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے. بار بار کوشش کریں، بار بار کوشش